رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نادیہ اور میں آپ کے ساتھ سیرت النبی جو ہے وہ پوری شیئر کر رہی ہوں، اور یہ اس سلسلے کی 18ویں ایپیسوڈ ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی اور ختم کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر۔ بات ہم وہیں سے شروع کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ اس میں کچھ ڈیٹیلز باقی رہ گئی تھیں جو کہ کافی ظاہر عمر بہت بولڈ مسلمان تھے، انہوں نے خود بیان کی، اور جو دیکھنے والوں کے اس میں تھیں جو سیرہ میں آتی ہیں وہ ہم کچھ قصے مزید بیان کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا یہ کہ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، بہادر تو وہ تھے ہی، مطلب ان کی ڈیرنگ کی حد نظر آتی ہے نا اس واقعے سے، کہ وہ فوری طور پہ نکلے۔ وہ دارالارقم میں تھے، وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہاں سے باہر نکلے اور سیدھے گئے کہاں؟ ابو جہل کے گھر۔ ابو جہل کے گھر کا دروازہ نوک کیا اور کہا، ابو جہل بڑے پرتپاک طریقے سے ان سے ملا کہ اہلاً و سہلاً عمر، کیا حال چال ہیں، کیسے ہو تم؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کی کوئی بات نہیں سنی، اس کو سیدھا یہ کہا، تمہیں پتہ ہے میں بس تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اب یہ سننا تھا، وہ ایک دم سناٹے میں آ گیا ابو جہل کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، یہ میں صحیح بھی سن رہا ہوں یا نہیں۔ ایک منٹ سناٹے میں آیا، پھر جب اس نے شکل دیکھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ ہاں میں نے صحیح ہی سنا ہے، اس نے صحیح کہا ہے۔ تو اس نے فوری طور پہ جو ہے نا دو باتیں کہیں، اور تھوڑ سے دروازہ اپنے گھر کا جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ بند کر دیا۔ اور کیا کہا اس نے کہا کہ تم پر اللہ کا عذاب ہو، اور اس پر بھی جس پر تم ایمان لائے ہو، اور دھڑ کر کے دروازہ بند کیا، اور یہ جا وہ جا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی بھی چین نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، میں اور کیا کروں، میں اور کیا کروں۔ تو انہوں نے مکہ میں ہر ایک سے پوچھتے پھرے، ایسا کون سا بندہ جس کا پیٹ سب سے ہلکا ہے، یعنی کہ جس کو بات بتانے کا مطلب ہے کہ پورے شہر میں اس کی منادی ہو جائے، بس 1 سیکنڈ کے اندر پورے شہر میں پھیل جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک بندہ، اس کا نام ہے جمیل، جمیل بن معمر جماعی اس کا نام ہے، اور وہ ایسا بندہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی خبر پھیلانی ہو تو آپ اسے بتا دیجئے۔ حضرت عمر فوری طور پہ جمیل کے گھر پہنچے اور اس کے گھر کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو یہ دوپہر کا وقت، اور عام طور پہ دوپہر کے وقت جو ہے وہ قیلولہ کرنے کی عادت عربز میں بہت پرانی ہے، اور وہ اپنے کپڑوں سے بھی فارغ ہو کر قیلولہ فرماتے تھے۔ تو اس نے بھی جلدی جلدی جیسے تیسے اپنا سطر لپیٹا کہ دروازے پہ دیکھوں کون آیا۔ دروازہ کھولا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چھوٹتے ساتھ یہاں پر بھی وہی کام کیا، کہا کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اس آدمی کے بارے میں واقعی جو لوگوں نے کہا تھا وہ بڑا صحیح تھا، کیونکہ اس نے تو نہ ان کو اندر بلایا، نہ دروازہ بند کیا، نہ دروازے سے ان کو ہٹایا، کچھ نہیں۔ جس حالت میں وہ تھا کہ اس کا سطر بھی پھسل رہا تھا، بمشکل اپنے سطر کو سنبھالتے اس نے جست لگائی، باہر نکل گیا دروازے سے، اور گلی میں ہی چلانا شروع کر دیا، عمر قد صبح، عمر قد صبح۔ اچھا، اس وقت جو لوگ مسلمان ہوتے تھے نا، اسلام قبول کرتے تھے، ان کو نا یہ لوگ کہتے تھے صبح، ان کو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں محمد کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے ٹرم رکھی ہوئی تھی صبح۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے اس کو چلا کے کہا، صبح نہیں، اسلمت، میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اور وہ گیا بھاگتا ہوا، اور اس نے جا کے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے سب کو منادی کر دی، بھائی عمر نے اسلام قبول کر لیا، عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جو شرپسند تھے اور جو لوگ اپنے آپ کو ذرا عمر کا ہم پلہ سمجھتے تھے، وہ بھی سارے جمع ہو گئے وہاں پہ، اور ایک طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلاس سی ہوئی، جو پوچھنے لگے کہ ہاں بھائی کیا ہو گیا تمہیں، تم نے اس طرح کیوں کیا۔ اور بیسکلی بات بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، اور لوگوں نے عمر کا گریبان پکڑ لیا اور ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اٹ واز سم تھنگ کہ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چاہ رہے تھے، یہ ایک ان کا کیا اس کو کہنا چاہیے
کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا اسلام اس طرح سے اوپن کر کے، یہ ان کی بہادری تو تھی، لیکن مجھے بہادری سے زیادہ ایک ایسا بھی لگتا ہے جیسے کہ وہ کچھ مکافات عمل بھی چاہ رہے تھے کہ جو کچھ پہلے وہ خود کر چکے تھے مسلمانوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ ان کو لگ رہا تھا کہ اس طرح کرنے سے اپنے اوپر وہ چیز ہونے سے شاید اس میں کچھ کمی آ جائے، ان کے اپنے پرسنل گلٹ میں تھوڑی کمی آ جائے، تو لوگوں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور یہ کافی زخمی بھی ہوئے. تو وہاں پہ پھر العاص بن وائل آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو جب دیکھا کہ عمر کو مار رہے ہیں تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. اور پھر جب ان کو بتایا گیا کہ یہ مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص نے اپنی مرضی سے اپنے لیے ایک راستہ چن لیا تو تم لوگ اس کی وجہ سے اس کو مار ڈالو گے کیا؟ اور پھر انہوں نے ان کو اپنی امان میں لیا، جس طرح وہاں پر ایک امان میں لینے کا ایک طریقہ تھا کہ وہ جو ہے وہ اعلان کر دیتے تھے کہ بھائی یہ شخص آج سے میری امان میں ہے اور اس کو کوئی کچھ نہ کہے. تو اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرسٹ انٹریکشن تھا، مگر ڈرے نہیں وہ کسی چیز سے بھی. لیٹر آن ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری بلیسنگز جو ان کے لیے نازل ہوئیں وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قرآن میں بھی پتہ چلتی ہیں اور بہت سی حدیث میں. جس طرح بخاری میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے ایسے لوگ تھے جن میں سے کبھی کسی سے فرشتوں میں سے محدثون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بات کی یا کمیونیکیٹ کی، اور وہ کوئی رسول یا نبی بھی نہیں تھے، یعنی کہ وہ ایک عام آدمی تھے مگر ان سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے تھے فرشتوں یا محدثوں کے ذریعے، اور وہ کوئی نبی نہیں تھے یا کوئی رسول نہیں تھے. اگر ایسے لوگوں میں میری امت میں سے کوئی موجود ہے تو وہ ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک پریڈکشن کہہ لیں آپ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلیسنگز بہت زیادہ ہیں، ان کی پوری زندگی سے واضح ہیں. پھر ان کی خلافت میں جس طرح انہوں نے اسلام کو چاروں طرف پھیلایا اور جتنے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ان کی خلافت میں، اس سے پہلے ہرگز یہ نہیں ہوا. اور پھر یہ تھا کہ ظاہر قریش جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہیں تک رکھوں گی، اور کیونکہ ہم سیرت النبی پہ بات کر رہے ہیں، ورنہ تو ان کی ماشاءاللہ بلیسنگز اتنی زیادہ ہیں اور اتنی زیادہ سٹوریز ہیں کہ اس پہ پوری ایک سیرہ الگ بن سکتی ہے. تو انشاءاللہ لیٹر آن کا پروجیکٹ وہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس سے آگے بات کرتے ہیں. وہ یہ کہ قریش جو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ پے در پہ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جب ایک ساتھ آگے پیچھے مسلمان ہو گئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کی بیک بڑی مضبوط ہو گئی. یہ دونوں بہت انفلوئنشل تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کی بیک بہت زیادہ مضبوط ہو گئی. لیکن قریش بہت زیادہ تھریٹنڈ فیل کرنے لگے کہ ان کو لگا کہ اب ان کو سیریسلی کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ رک جائے، ختم ہو جائے، آگے نہ بڑھے. اور پھر ایک دفعہ انہوں نے ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو تنگ کیا. اور میں کہتی ہوں مطلب یہ ابو طالب کے کردار کی مضبوطی کہ وہ کس قدر مطلب لیڈرشپ کوالٹی بھی ان کی کہ انہوں نے کتنا زیادہ پریشر جو ہے وہ برداشت کیا. یہ نہیں ہر بندے میں نہیں ملتا یہ، ڈیفینیٹلی یہ ان کے کردار کا بہت پازیٹیو ایسپیکٹ ہے. تو انہوں نے پھر ایک دفعہ جو ہے وہ ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے کہا کہ ہمیں محمد دے دیں، آپ کو دینا پڑے گا ہمیں محمد کو، ورنہ جو ہے وہ ہم اس بار ہم برداشت نہیں کریں گے اور بہت سیویئرلی پیش آئیں گے. تو ابو طالب نے پوچھا کہ تم کیا مجھے تھریٹن کرنا چاہ رہے ہو؟ تو یہ ابو جہل اور ان سب کا وفد، جاہلی شرفا جن کو میں کہتی ہوں مکہ کے، ان کا وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور انہوں نے ایک لسٹ پوری ان کو دی کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے، جس میں بیسکلی تھا کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ کا مطلب یعنی کہ بنو ہاشم جو تھا پورا، ان کے ساتھ ہم پورا کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ کریں گے، نہ ہم شادیاں کریں گے، یعنی کہ نہ آپ کی طرف سے کوئی رشتہ لیں گے نہ دیں گے، جو شادیاں ہو چکی ہیں ان کو بھی توڑ دیا جائے گا.
پھر اس کے علاوہ ہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرے گا. مکہ تو ڈپینڈ ہی سارا ٹریڈ کے اوپر کرتا تھا ظاہر ہے, اور تو ان کے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں تھا جس سے کہ وہ کماتے یا کھاتے, تو وہ ڈپینڈ ہی ٹریڈ پہ کرتے تھے. تو ان کو کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی ٹریڈ نہیں کی جائے گی, بلکہ جو باہر سے آتے تھے لوگ ان کو بھی روکا جاتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی, اور نہ ہم کوئی لین دین کریں گے آپ کے ساتھ, نہ کوئی جو ہے وہ شادی کا وہ رکھا جائے گا, نہ ہی آپ کو آپ لوگوں کے کوئی کاروبار وغیرہ وہ جو ہیں وہ آپ کو کھولنے دیے جائیں گے ایک طرح سے, یا مطلب کام کرنے دیا جائے گا, یعنی کہ کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ. تو ہر طرح کی رشتہ داری کے تعلقات تک توڑ دیے گئے, طلاقیں ہو گئیں. اور یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا, یہ بنو ہاشم ٹوٹل, چاہے اس میں نان مسلمز ہوں اور چاہے اس میں مسلمان تو بہت ہی کم تھے اس میں, اور ٹوٹل زیادہ تر نان مسلمز تھے, مگر یہ باقی سب لوگوں نے مل کر ایک طرح سے یہ ایک پیکٹ بنایا کہ ہم اس طرح کریں گے, اور انہوں نے یہ پورے بنو ہاشم کے ساتھ اس طرح سے کیا. پھر یہ ہوا کہ ابو بکر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہت زیادہ اس پر برہم ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ تم جو چاہو کر لو, میں ہرگز اپنا بھتیجا کسی کو نہیں دوں گا, میں ہرگز اپنا بھتیجا تم لوگوں کو نہیں دوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, ان کو ہر طرح سے ان کو سوشلی کٹ آف کر دیا گیا ہے, تو انہوں نے والنٹیرلی مسلمانوں نے بنو ہاشم نے یعنی کہ خود سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے نا وہ اس بات کو پسند کیا کہ اپنے آپ کو انہوں نے مکہ بدر کر دیا, اور پورا یہ قبیلہ کہہ لیں, اور یہ سارے لوگ جس میں مسلمان اور نان مسلم دونوں شامل تھے, یہ لوگ سب مکہ سے باہر نکل کر ایک گھاٹی تھی دو پہاڑوں کے درمیان جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا تھا, کہ وہ انہوں نے ان کے نام پر تھی شاید, یا ان کے عبد المطلب جو تھے ان کے والد ان کی تھی. تو یہ سارے کے سارے وہاں جا کے انہوں نے سارٹ آف کیمپ گراؤنڈ اپنا بنا لیا, اور یہ وہاں جا کے رہنے لگے مکہ چھوڑ کر. اور مکہ میں اتنا جب ان کا بائیکاٹ شدید ہو گیا کہ ان لوگوں نے یہ اپنے اوپر سیلف ایگزائل خود سے طاری کیا, اور یہ خود وہاں سے نکل گئے اور جا کے وہاں پہ رہنے لگے تاکہ ان کو ان لوگوں کی شکلیں نہ دیکھنی پڑیں, ان کے تانے نہ سننے پڑیں, اور آتے جاتے ظاہر ہے کیونکہ وہ ہر قسم کے بائیکاٹ کا شکار ہوں گے تو بچے دیکھیں گے, اور وہ احساس محرومی میں اور زیادہ مبتلا ہوں گے. تو یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جا کے وہاں پہ بیٹھ گئے. اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیونکہ ہمیں مکہ کا جو دور ہے نا اس میں کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں جس کی ہمیں ایگزیکٹ ڈیٹ ٹائم پتہ, تو اسی طرح اس واقعے کا بھی پورا طور پہ نہیں ہم کہہ سکتے. کچھ جو علماء ہیں ان کے نزدیک اس کی مدت 1 سال ہے اور کچھ کی مدت 3 سال ہے, بہرحال 1 سے 3 سال کے درمیان. اور جو زیادہ ویٹیج والا یعنی کہ میں جن کو فالو کر رہی ہوں ان کے مطابق وہ کہتے ہیں 1 سے 1.5 سال سے زیادہ یہ نہیں رہا. بہرحال 1 سے 1.5 سال تک یہ لوگ شیب ابی طالب میں رہے. اور جس وقت یہ واقعہ ہوا یعنی کہ قریش نے یہ سب لگایا تو ابو جہل اتنا کننگ تھا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ یہ سارا کچھ درج کر لیا کہ ٹھیک ہے اگر ابو طالب نے جو ہے وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوگا. نہ صرف یہ کہ اس نے وہ سب امپلیمنٹ کیا بلکہ اس نے وہ ایک تحریر نامہ تیار کیا, ایک پورا کانٹریکٹ سا تیار کیا, اور اس پہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو متفق کیا کہ ہاں جی یہ ہمارا کانٹریکٹ تیار ہو گیا. اب یہ لوگ اس وقت تک آ نہیں سکتے مکہ میں جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں. اور اس کے بعد انہوں نے جیسے کہ وہ بہت ہی اپنی جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور جس کو سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہماری پائس کوئی بہت بڑی چیز ہے اس کو وہ مکہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیتے تھے. تو یہ والا عہد جو ہے اس کو بھی انہوں نے یہی کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا. اس عہد کو لکھنے والا جو شخص تھا اس کا نام تھا عامر, اور بعیر ابن عامر. اور کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی اور اس کا ہاتھ اپاہج ہو گیا
اور وہ اسی اپاہجی کے عالم میں مرا. ٹھیک ہے، تقریباً 2 یا 3 سال وہی کہ یہ جاری رہا یہ بائیکاٹ. اور اس کی تفصیلات ہمیں زیادہ نہیں ملتی کیونکہ ظاہر ہے اس مشکل کے وقت میں بہت سے مسلمان جو ہے وہ اتنے زیادہ ایک تو مسلمان تھے نہیں وہاں پہ، اور پھر اس حالت کا احوال کون لکھتا، وہاں پہ تھا نہیں. اور بعد میں بھی جب آئے تو ان میں سے زیادہ تر مسلمان جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے اس کا ہمیں زیادہ احوال اس ٹائم کا ہمیں ملتا نہیں ہے. لیکن چند تھوڑی بہت چیزیں ملتی ہیں، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بارش کے پانی پر اور وہاں پر اگنے والے جو نباتات تھے ان پر زندہ رہے، یہاں تک کہ ہمارا پخانہ جو ہے وہ بالکل بکری کی مینگنیوں میں کوئی فرق نہیں رہا. یعنی کہ ہم لوگ بھی اسی طرح سے، ہماری ایکسکریشن بھی وہی ہوگی جس طرح کے جانوروں کی تھی. زیادہ تر لوگوں کا سروائیول اس چیز پر تھا کہ کچھ ہفتوں میں کوئی کسی مکہ والے کو رحم آ جاتا تھا. ظاہر ہے خاندانی رشتہ داریاں جہاں ہوتی ہیں تو وہ ایک دم سے تو نہیں چھٹ جاتی نا، وہ جسے کہتے ہیں کہ ناخن جو ہیں وہ تو نہیں کھال سے جدا ہو سکتا. تو کسی نہ کسی کو رحم آ جاتا تھا اور کچھ نہ کچھ ان کی طرف بھیج دیا جاتی تھی سپلائز چھپ چھپا کے. یہ جو جہلا تھے مکے کے، ان کے شرفا جہلا جو تھے ان سے چھپ چھپا کے بھیجا جاتی تھیں. اور اس انتہائی مشکل وقت یہ مسلمانوں پر یہ ایگزائل جو تھا، اب تک ہم نے جتنی بھی مسلمانوں کے ٹارچر اور سختیوں کی بات کی، یہ ان میں شاید سب سے زیادہ تھا، کیونکہ اس میں پوری فیملیز، ایک بندے پر نہیں ہو رہا تھا، یہ سب لوگ، پورا کا پورا بنو ہاشم موجود تھا اس میں، اور مسلم نان مسلم سب برابر تھے. اور حضرت اور کیا کہتے ہیں، انتہائی مشکل کے وقت میں کہا جاتا ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ اتنے کنسرنڈ ہوتے تھے اپنے بھتیجے کی جو یہ ہے اپنے بھتیجے کی پروٹیکشن کے لیے، کہ بار بار ان کو نا سوتے ہوئے جگہ چینج کرواتے تھے. جیسے جب وہ سوتے تھے نا تو آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے تم یہاں سے اٹھو اور میری جگہ پہ جا کے سو، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو کہتے تھے نہیں تم اٹھو وہاں سے وہاں جا کے سو. تاکہ وہ ان کی جگہ چینج کراتے رہتے تھے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی مرڈر اٹیمپٹ ہو بھی تو لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ ان کو مل نہ سکیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایزیلی. کیونکہ ظاہر ہے وہ جس حالت میں وہ فاقے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی باڈیز میں بھی اتنی انرجی نہیں ہے کہ وہ فائٹ کر سکیں، اور ان کے پاس ان کا سامان بھی کوئی نہیں ہے ایز سچ. تو ابو طالب بہت زیادہ اس بارے میں پریشان ہوتے تھے اور اس طرح سے جو ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے. بہرحال جن لوگوں نے اس وقت مدد کی مسلمانوں کی، کس طرح سے وہ مدد کرتے تھے، ان میں ایک شخص تھا مطعم بن عدی. مطعم بن عدی جو ہے یہ مسلمان نہیں تھا، اور اس کا انتقال بدر سے پہلے ہی ہو گیا تھا. اپنی شرک میں ہی اس کا انتقال ہوا، یہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس نے اسلام کو بڑا فائدہ دیا. اور اس وقت جس وقت مسلمان شدید ترین مشکل حالات میں تھے تو یہ کیا کرتا تھا، ایک موٹا تازہ اونٹ لیتا تھا، اس اونٹ کو کھانے پینے کے سامان سے، گیہوں اور جو کچھ بھی کھجوریں وٹ ایور جو ان کا خوش، اس سے پورا لادتا تھا، اور تھوڑا قریب جا کے نا اس گھاٹی کے، بہت زیادہ دور بھی نہیں بہت زیادہ قریب بھی نہیں، اس اونٹ کو چھوڑ دیتا تھا. یعنی کہ اس کو ہانک لگا کے چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ اونٹ سیدھا اس وادی کے اندر خود ہی چلا جائے، اور لوگ اس کو دیکھ کے پکڑ لیتے تھے اور پھر وہ سمجھ جاتے تھے، اور اس اونٹ کو بھی ذبح کر کے اس کا گوشت بنا لیا جاتا تھا. اور عربوں کے پاس بہت طریقے تھے کہ وہ ٹو دا بون ایک چیز، جب وہ کسی جانور کو حلال کرتے تھے نا تو اس کی ایک چیز کو وہ کام میں لاتے تھے. تو عرب اس طرح سے کر کے ان کا گزارا ہوتا تھا. اور یہ کچھ ہفتوں میں اس طرح یہ کرتا تھا. مطعم بن عدی تھا، اس کے علاوہ جبیر ابن عبداللہ ایک اور جبیر ابن مطعم ان کا بیٹا تھا، جو کہ وہ بعد میں بہت جلیل القدر صحابیوں میں سے بنے. اور اس طرح کے 2-3 اور لوگ تھے، اور وہ اس طرح سے ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ یہی لوگ مطعم بن عدی اور یہ 4-5 لوگ تھے جو کہ شدید
مضطرب تھے اور اس اضطراب میں تھے کہ یہ ہمارے کتھن کن ہیں، یہ ہمارے جاننے والے ہمارے رشتہ دار ہیں، اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ کتنی مشکلوں میں ہیں، تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کسی طرح سے نا یہ معاہدہ ختم ہو جائے اور یہ واپس ان کے اوپر سے یہ ساری سختیاں سینکشنز جو لگائی ہوئی ہیں مکہ والوں نے یہ ختم ہو جائے۔ اچھا جی، اب انہوں نے کیا کیا، ایک ان میں حکیم ابن حزام تھے، اور حکیم ابن حزام بھی ایسا ہی کرتے تھے، حج کے دنوں میں باہر کے لوگ بھی آ کر ان سے تجارت کر لیتے تھے، تو بنو ہاشم جو ہے وہ مکہ والوں سے تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن تھوڑی بہت تجارت ان کی جو باہر سے لوگ آ رہے تھے ان کے ساتھ ہو جاتی تھی، ان سے خرید و فروخت ہو جاتی تھی، ان سے کچھ سامان لے لیتے تھے، دے دیتے تھے، وہ ہوتا تھا۔ اچھا جی، اب اور اگر ابو جہل اور ابو لہب دیکھ لیتے تو وہ ان لوگوں کو کہتے کہ آ جاؤ ہم تمہیں دگنا مال دیں گے، جو تم سودا کر رہے ہو ہم تمہیں سے ڈبل پروفٹ دیں گے، تم آج ہمارے پاس کرو، ان کے پاس نہیں کرو، تو وہ اس طرح ان کو روکتے تھے۔ تو کیونکہ ظاہر ہے یہ جو ٹریٹی تھی تو صرف مکہ والوں کے لیے تھی نا، تو باہر والوں کو وہ نہیں روک سکتے تھے بہرحال۔ اچھا، تو ایک روایت کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بد دعا دی کہ اے اللہ ان پر ایسا قحط نازل فرما جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھیجا تھا۔ تو واقعی مکہ کے اندر ایسا قحط پڑا کہ ان کو مردار کھانا پڑے، یہاں تک کہ ہڈیوں کا چورا تک جو ہے وہ کر کے اور اس کو کھانا پڑا۔ اور ان میں سے جو نرم دل حضرات تھے انہوں نے سوچا کہ ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور اس بائیکاٹ کا ختم کرنا چاہیے، تو ان میں یہ ہشام بن عمر تھے اور حکیم ابن حزام اور متم بن عدی، اور یہ 4-5 لوگ تھے، اور ان سب یہ آپس میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بیسکلی انہوں نے ایک پلاٹ تیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس طرح کریں گے، ہم وہاں جائیں گے اور اس سے بات کریں گے ابو جہل سے کہ وہ اس چیز کو ختم کریں۔ تو حکیم ابن حزام، ابو البختری بن ہشام اور کچھ لوگ جو ہیں یہ لوگ سب لوگ نادی میں جب جمع ہوئے، جس طرح وہ ہر روز ہوا کرتے تھے، جب یہ لوگ سب کے سب نادی میں جمع ہوئے تو جو ہے ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور بولا کہ ہم کب تک اپنے ہی رشتہ داروں کو، بھائی بندوں کو اس طرح بے یار و مددگار ایک گھاٹی میں چھوڑے رکھیں گے؟ اور یہ جو بولنے والے تھے ان کا نام تھا ظہیر، کیونکہ ان کا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن نہیں تھا بنو ہاشم کے ساتھ، تو ان کو یہ سونپا گیا کہ یہ کام آپ کریں۔ انہوں نے کھڑے ہو کے جب یہ بولا تو اب فوری طور پہ ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کیوں، ہم سب نے مل کر ہی تو طے کیا تھا، تم لوگوں کے سامنے ہی تو ساری بات ہوئی تھی، تم لوگوں ایگری کیا تھا اس چیز پہ۔ تو اس پر جو ہے نا ہشام کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں ایگری ہوا تھا، یہ تو تم نے کہا تھا، تم ہی ایگری ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو جو ہے اب متم بن عدی کھڑے ہوئے، نے کہا ہاں ہم نہیں ایگری ہوئے تھے، یہ تو تم نے سب کچھ کیا، ہمیں بتایا اور ہم کچھ بولے نہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ ہم ایگری ہو گئے۔ تو سب لوگوں نے جب اس طرح ابو جہل کی مخالفت کی اور انہوں نے اس طرح، تو ابو جہل کھڑا ہوا کہنے لگا واللہ تم لوگ سارے کے سارے نا آپس میں ملے ہوئے اور یہ تم لوگوں نے پہلے سے پلان کر کے رکھا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس طرح کر رہے ہو۔ تو وہ سمجھ گیا خیر، لیکن ابھی اس وقت ان کو جو ہے نا کوئی ابو جہل آخر میں دلیل نہ دے سکا، کہ جب اس نے دیکھا کہ ظاہر ہے کہ پبلک سپورٹ ساری اب ایک طرف ہو رہی ہے، شفٹ ہو رہی ہے، تو بولا کہ بس یہ تم سب کی ملی بھگت ہے، چال ہے، اور لیکن اس نے ایسا کیا کچھ نہیں۔ پھر یہ ہوا کہ آخر میں کام تو اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہی کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بھیجی کہ وہ جو کانٹریکٹ لٹکایا گیا تھا اس سارے واقعے کا، اس سارے معاملے کا خانہ کعبہ کے اندر، اس پورے کانٹریکٹ کو ٹرمائٹس کھا چکی ہیں، اس کو کیڑا لگ گیا اور اس کو کھا چکی ہیں، سوائے اس جگہ کی جہاں پہ لکھا گیا تھا اللہم۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے جا کے ابو طالب کو بتایا، اپنے چچا کو بتایا کہ چچا حضور یہ وہاں پر جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب ابو طالب نے ان سے کہا کیا واقعی تمہارے خدا نے تمہیں یہ بتایا ہے؟
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں 100% شور ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. تو ابو طالب نے کمپلیٹلی اس بات کو بیس بنایا, اس پہ یقین کیا, اور کر کے وہ جو ہے نا کچھ لوگوں کو لے کر مکہ میں گئے اور حرم میں کھڑے ہو کر کہا لوگوں چلو سب کچھ چھوڑو, معاہدہ نکالو, دیکھیں اس کی روح سے ہم کیا کر سکتے ہیں, شاید کوئی بیچ کی سورہ نکل آئے اور اس بائیکاٹ کو ہم ختم کرتے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے اللہ نے بتایا ہے کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے, صرف بسم اللہ اللہم باقی ہے, اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ہم مکہ آ رہے ہیں اور ہم سب بھول جائیں گے جو تم نے کیا, اور تم بھی سب بھول جاؤ, اور اگر ایسا نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں ہوا, اگر یہ بات جھوٹی نکلی تو میں اپنا بھتیجا یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے حوالے کر دوں گا. یعنی کہ ابو طالب کو اتنا یقین تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے پورا کا پورا کیس اپنا جو ہے وہ ان کے کہنے پر اس طرح سے بیس کیا اور جا کے ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے للکارا. تو پھر کیا ہونا تھا, پھر ابو جہل اور سارے وہ بہت ہی کیا کہتے ہیں بہت ہی برہم ہوئے, اور سالوں کے بعد وہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا اور جب دیکھا تو واقعی معاہدہ پورا کا پورا کیڑے کھا چکے تھے سوائے بسم اللہ اللہم کے علاوہ, اور ان کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی. اور جب یہ دیکھا گیا تو اب ابو جہل اور کوئی بھی کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا, ظاہر ہے کہ معاہدہ ہی ختم ہو چکا تھا. اور پھر انہوں نے اپنا یہ ایگزائل جو کہ والنٹیریلی بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ ختم ہوا, اور یہ لوگ واپس مکہ کے اندر آئے اور آ کے ان کا کاروبار اور ان کا سارا کچھ دوبارہ سے شروع ہوا. تو اور سوائے اور مزے کی بات یہ کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی جو ہے نا ابو جہل نے اس کو یہی کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سحر ہے, کہ یہ جو ہے اس کو کیسے پتہ چل گیا, اور یہ وہ مطلب یہ لوگ جانتے بھی تھے اور ان کے سامنے پے در پہ چھوٹے بڑے ہر طرح کے معجزے ہوتے بھی رہتے تھے, مگر اس کے باوجود بس ایمان نہیں لانا تھا, اپنی انا کے اس میں پھنسے ہوئے تھے. تو اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کو یہی کہا کہ یہ تو سحر ہے. تو خیر ابو طالب کے بارے میں ہم جیسے کہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ بہت بہت زبردست شاعر بھی تھے, اور انہوں نے اس ایگزائل کے دوران یہ بہت ہی مشکل وقت تھا, اس میں انہوں نے ایک بہت ہی لمبی اور خوبصورت پویم ترتیب دی تھی جس کو کہا جاتا ہے لامیہ لابو طالب. لامیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ہر اسٹینزا جو ہے وہ لام کی جو ساؤنڈ ہے اس پہ ختم ہوتا تھا, تو اس کو لامیہ کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ پویم اتنی بہترین تھی کہ یہ وہ جو 7 معلقات تھے نا, جو 7 پویمز تھیں جو بہت بڑی اس دور کی وہ سمجھی جاتی تھیں, جو خانہ کعبہ میں لٹکی ہوئی تھیں, یہ ان سے بھی زیادہ ہر لحاظ سے بہتر تھی. اور اس کے اندر ابو طالب نے اپنی پوئٹری میں بہت بہترین طریقے سے انہوں نے یہ ساری روداد بیان کیے جو کچھ ان کے ساتھ ان کے اپنے ہی قریش کے لوگوں نے کیا, کہ انہوں نے ان کے بنو ہاشم کو کس طرح سے انہوں نے ایگزائل کیا اور وہ کس کس مصیبت سے گزرے. اور پھر اس میں یہ بھی شامل ہے, ابو طالب نے یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ان کو اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے کہ اب یہ اتنے بڑھاپے میں آ گیا ہے اور اس بات کی اور ڈرنے لگا, اس کو اپنی موت کا خوف آنے لگا, اس لیے اس نے اپنے جو ہے اس لیے اس نے محمد کا دین اپنا لیا ہے, یا لوگ یہ نہ کہیں کہ ابو طالب نے یہ سمجھا کہ میں نے اپنے بھتیجے کو جو کہ عمر میں مجھ سے کم ہے اور میرے باپ سے بہت چھوٹا ہے, اس کو فوقیت دی اپنے باپ کے اوپر. یعنی میں نے عبد المطلب کا دین جو ہے وہ اس لیے نہیں چھوڑا کیونکہ وہ مطلب یہ ان کی جاہلی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ تھی, کیونکہ وہ بڑا تھا اور وہ سارا کچھ, میں اپنے بھتیجے کے لیے اپنے باپ کا دین نہیں چھوڑ سکتا. تو اس میں ان کی اس پویم میں بہت ساری, اور یہ پویم جو ہے یہ موجود ہے, اس کے یہ ابن اسحاق نے پوری مینشن کی ہے, اور اس پویم کے کافی حصے جو ہیں وہ موجود ہیں ابھی بھی. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ
اس پورے واقعے سے نا ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو جو کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے نا وہ پوائنٹس میں آپ کو بیان کر رہی ہوں. کہ پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ یہ ٹائز آف کنشپ، جو یہ ان کی خاندانی جو روایت تھی ایک دوسرے کو بیک اپ کرنے کی، یہ اتنی اسٹرانگ تھی. اور یہ یہاں سے اس کی ایک اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کم مسلمان تھے اور زیادہ نان مسلم تھے جن کے اوپر یہ ساری کی ساری جو ہے وہ پڑی. اچھا، اور اس میں ایک چیز جو میں پہلے بتانا بھول گئی کہ پورا بنو ہاشم نے ایگزائل لی سوائے ابو لہب کے. ابو لہب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور سوائے اس نے جا کے جو ہے ابو جہل کو سب کے سامنے کہا بھائی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نہیں مانتا، اور یہ وہ میں تو تم لوگوں کے ساتھ ہوں، تو میں تو تم لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گا، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا. تو وہ واحد بندہ تھا جس نے اپنے اوپر یہ ایگزائل نہیں لی اور وہ نہیں جو ہے وہ گیا تھا. باقی اس کے علاوہ پورا بنو ہاشم ہوا تھا. تو یہی ہوا. اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ان کے اس آپس کی اتحاد کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچی، بلکہ ان کی اس مدت میں بھی کمی آئی. اور بے شک ان سب نے مل کر جو ہے وہ ایک بہت مشکل وقت گزارا، مگر انہوں نے اپنے بندے کو نہیں چھوڑا، اپنا بلڈ ریلیشن وہ تھا وہ نہیں چھوڑا. پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی مدد نہ کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ غیر مسلموں میں سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے مطعم بن عدی نے ان لوگوں کی مدد کرتے رہے، اور یہ ابھی صرف یہاں پر نہیں ہے، اس کے بعد بھی واقعات آئیں گے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ مطعم بن عدی نے پھر دوبارہ کتنی دفعہ مدد کی اسلام کی، مسلمانوں کی. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سارے ایسے کنزرویٹو مسلمان رہنما ہیں جو کہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی بھی حالت میں کسی بھی نان مسلم سے دوستی جائز نہیں ہے، ان سے مدد نہیں آپ لے سکتے، ان کو کچھ نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی مدد ہر ایک سے کروائی ہے، مسلمانوں سے بھی، نان مسلم سے بھی، کوئی بھی اس کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مدد ایکسیپٹ کی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے وہ آنے والی مدد ایکسیپٹ کی ہے، انہوں نے اس کو رد نہیں کیا. تو یہ ایک اس کا بہت بڑا جو ہے وہ پوائنٹ ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی جو ہیں وہ کافی پوائنٹس ہیں اس میں. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا ان لوگوں کی یہ ایگزائلمنٹ ختم ہوئے اور یہ لوگ واپس آ کے مکہ میں آباد ہوئے. بلکہ کہتے ہیں کہ شاید ایک مہینہ ہی گزرا تھا، مہینہ ہی ابھی ان کو ہارڈلی ہوا تھا کہ کیا ہوا کہ ابو طالب جو ہیں ان کی حالت شدید خراب ہو گئی، ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی. اور کہتے ہیں کہ ظاہر اس کا ون آف دا ریزنز بھی یہی تھا کہ یہ ایگزائل اتنا شدید تھا وہاں کے موسم کے حساب سے بھی، اور ان پر آزمائش اتنی کڑی تھی کہ اور وہ بہت ایجڈ تھے، وہ کوئی ینگ نہیں تھے، تو وہ اس چیز کو زیادہ برداشت نہیں کر سکے. اتنا زیادہ تھا کہ 6 ہفتے کے اندر ہی ابو طالب پر جو ہے وہ جان کنی طاری ہو گئی لٹرلی. اور شوال کے مہینے میں نبوت کے 10ویں سال جو ہے وہ ابو طالب جنہوں نے آخری لمحوں تک اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. اچھا، اب ان کی رخصت کا واقعہ جو ہے نا وہ بہت ڈیٹیل سے صحیح بخاری میں درج ہے. اور ابو طالب پر جب جان کنی کی کیفیت طاری ہوئی تو اب یہ مطلب کچھ عرصے سے بیمار تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بار بار آتے جاتے تھے، ان کی طبیعت حال احوال پوچھتے تھے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ وہاں پر ابو جہل بھی، وہاں پہ یہ لوگ بھی سارے آتے تھے، باقی کے جو مکہ کے جہلا شرفا جو تھے وہ بھی سب آتے تھے. تو ایک بار ایسا ہوا. اچھا، اب اس زمن میں یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ مکہ کی زیادہ تر جو واقعات ہیں ان کی کرونالوجیکلی ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی، ہمیں نہیں پتہ چلتا کون سا پہلے کون سا بعد میں. اور یہ لوگ کئی دفعہ ابو طالب کے پاس آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی دفعہ آئے. تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب کی حالت اتنی خراب ہو رہی ہے
کہ کسی بھی لمحے کچھ معلوم نہیں ہے وہ دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے پھر ایک وفد تیار کیا اور پھر اس بار انہوں نے بھیجا، ابو جہل کی سربراہی میں وہ وفد دوبارہ آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر انہوں نے جو ہے وہ ان کو ان سے پھر کہا کہ دیکھو تم مرنے والے ہو، تم مر جاؤ گے تو یہ پیچھے سے یہ کتنی بڑی یہ مسئلہ ہو جائے گا، کتنی بڑی وار ہو جائے گی، تم سوچو کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا، اور پھر یہ صدیوں تک جنگ چلے گی، تو تم اس معاملے کو طے کر دو، تم کسی بھی طرح سے نا یہ معاملہ طے کر کے جاؤ کہ تمہارے بعد محمد کا کیا ہوگا، یا تو ابھی بھی تم اسے ہمارے حوالے کر دو، یا پھر تم اس کو کہو کہ محمد ہمارے معاملات سے بالکل دور رہے، اگر وہ ہمارے معاملات سے دور رہے گا، ہمیں نہیں پریشان کرے گا، تو ہم بھی بالکل اس کو پریشان نہیں کریں گے، ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ تو ابو طالب کو یہ بات تھوڑی سی بھلی معلوم ہوئی، لیکن اس بات کا کیا مطلب تھا کہ وہ ہمارے معاملات سے دور رہے؟ اس بات کا یہ مطلب تھا نمبر 1 کہ ہمارے خداؤں کو کسی بھی طرح سے جو ہے برا بھلا نہ کہے، اور ہمیں بار بار ایک اللہ کی طرف جو ہے وہ آنے کی تبلیغ نہ کرے، اور ہمارے لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں مطلب ہم سے وہ لوگ نہ چھینے۔ تو یہ سارے تھے معاملات۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور ابو طالب پر یہ کیفیت تھی، اور ابو طالب نے بڑی جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیار محبت سے فرمایا کہ دیکھو یہ میرے لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اور اب میں جس حالت میں ہوں یہ جو ہے نا مجھے نہیں پتہ کہ میں اس حالت میں مزید کیا کر سکتا ہوں، تمہارا کیا ساتھ دے سکتا ہوں، لیکن تم مجھے صرف ایک کنڈیشن دے دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے، تم صرف ایک بات میری مان لو کہ ان کے معاملات سے دور رہو، تم ان کے معاملات سے دور رہو گے تو یہ بھی تمہارے معاملات سے دور رہیں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ میں بالکل تیار ہوں، میں ان کے معاملات میں آنے سے بالکل تیار ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے صرف ایک کلمہ دے دیں، کلمہ یعنی کہ ایک فریز، ایک جملہ، ایک بلیو، یہ بس مجھے دے دیں تو یہ جو چاہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس پہ ابو جہل اور باقی سارے وہ ایک دم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہم 10 جملے تمہیں کہنے کو دینے کو تیار ہیں، تم مانگو تو صحیح اگر تمہاری یہ شرط ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کا مطلب بیسکلی یہ تھا کہ تمہارے جو بت ہیں ان کی تم چھوڑ دو، اپنے بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور ان کو اپنا دین چھوڑ دو۔ تو اس پر ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ واللہ ہم کچھ ہو جائے یہ کلمہ تو ہم ہرگز نہیں دیں گے۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا کہ آپ کہہ دیں یہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، چچا جان یہ ایک کلمہ یہ آپ کہہ دیں تاکہ میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے حجت کر سکوں، آپ کے لیے دعا کر سکوں، آپ کی مغفرت جو ہے وہ کروا سکوں، آپ کہہ دیں۔ ابو طالب کہنے کو تھے شاید، اور شاید کہہ دیتے، کئی موقعوں پر ایسا ہوا، لیکن ابو جہل اس وقت وہاں موجود تھا اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو طالب تم کیا کرنے لگے ہو، تم جاتے جاتے بھی جو ہے وہ اپنے باپ کا دین چھوڑ دو گے، تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، اور جو ہے تم اپنے بھتیجے کی خاطر ایسا کرو گے، یعنی کہ وہی حمیت الجاہلیہ جو ان کی تھی نا وہ ان کو یاد دلائی ابو جہل نے۔ تو ابو طالب کہتے بھی رک گئے، وہ نہ کہہ سکے، بلکہ ایک جگہ پر تو یہ بھی ہے کہ مطلب انہوں نے اس چیز کو جو میں نے پہلے مینشن کیا کہ انہوں نے یہ چیز مینشن بھی کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے منہ سے یہ کہا بھی کہ میں جانتا ہوں تم جو کہتے ہو تم بالکل سچ کہتے ہو، میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں، لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے لوگ میرے بارے میں میرے بعد کیا سوچیں گے کہ میں نے اپنے بھتیجے کو اپنے باپ کے اوپر فوقیت دی، اور یہ بہت ہائیلی ان لائکلی تھا اس سوسائٹی کے نارمز کے حساب سے۔ تو وہی ان کی یہ حمیت الجاہلیہ تھی جس کی وجہ سے
ابو طالب آخر وقت تک جو ہے وہ ایمان نہ لا سکے. جائیے آپ ادھر, چلیے. وہ آخر وقت تک نہ ایمان لائے اور نہ انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا مکمل طور پہ. اچھا, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی جو ہے نا وہ ابو طالب کی شاید ڈیتھ نہیں ہوئی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے گئے, یا ہو سکتا نماز پڑھنے کے لیے, بہرحال وہ وہاں سے نکلے, کیونکہ کچھ دیر کے بعد پھر حضرت علی آتے ہیں ان کے پاس, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آ کے کہتے ہیں کہ جو ہے میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی, بلکہ وہ ایک اپنے والد کے لیے خود وہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے مشرک چچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ آپ جائیے, ان کے کفن دفن کا انتظام کیجیے اور ان کو دفنا کر آئیے. تو حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی ڈیتھ جو ہے وہ مشرکی کی حالت میں ہوئی ہے, وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں پھر بھی جاؤ اور جا کے کفناؤ دفناؤ. تو حضرت علی گئے, انہوں نے کفن دفن کا انتظام کیا, اپنے ہاتھ سے قبر کھودی, ان کو لحد میں اتارا, اور فوری طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق واپس آ گئے. یعنی کہ ابھی ان کے اوپر ایون پوری ڈسٹ لگی ہوئی تھی, تو وہ اسی حالت میں واپس آ گئے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے شدید تکلیف میں اور غم میں تھے کہ وہ کہنے لگے کہ میں جو ہے وہ میرے پیارے چچا, میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا, میں مسلسل آپ کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا رہوں گا. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ نازل فرمائی, اور سورہ توبہ میں کہا کہ مناسب نہیں ہے ایک نبی کے لیے کہ کوئی شخص جو کہ مومن نہ ہو, چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہی ہو, اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیار سے جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعا کرنے سے روک دیا. اور یہ صرف سورہ توبہ میں ہی نہیں ہے, یہ سورہ قصص میں بھی ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں کسی کو اسلام کی طرف ترغیب دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں, بلکہ یہ اللہ ہی ہے جو دلوں کا پھیرنے والا ہے, اور اللہ ہی ہے جو کہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے, گائیڈ کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو گائیڈ کرتا ہے. یہ میں آپ کو رف ٹرانسلیشن بتا رہی ہوں, آپ خود چیک کر سکتے ہیں سورہ توبہ اور سورہ قصص میں. تو یہ بہت کلیئر یہ آیات جو ہیں یہ اس موقع پر نازل ہوئیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس وقت ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی. پھر سنن ابی داؤد میں آتا ہے کہ یہ میں اس واقعے کا ذکر کر چکی ہوں, یہ سنن ابی داؤد میں سے ہے کہ علی بن ابی طالب نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے والد کا انتقال ہوا, اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے وقت وہاں موجود نہیں تھے, بلکہ جو ساری کنورسیشن ہوئی تھی یہ اس سے پہلے تھی. اور پھر اس طرح سے ان کے وہ دفنا کر آئے کہ ان کے گرد بھی ان کے چہرے اور کپڑوں پر لگی ہوئی تھی. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی لمبی اور خوبصورت دعا کی علی بن ابی طالب کے لیے, اور جس کے بارے میں علی خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو ساری دنیا اور اس کے اندر کی سب چیزیں بھی دے دی جائیں نا تو میں وہ اس دعا کے بدلے حقیر جانوں گا, مجھے منظور نہیں ہوگا, میں وہ سب قبول نہیں کروں گا. وہ دعا اتنی خوبصورت تھی, اور اس کے بعد علی کو اتنا صبر و سکون عطا ہوا کہ یہ علی کے خیالات تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. زندگی کے اچھا, تو یہ سال جو ہے نا یہ اتنا تکلیف دہ سال تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ فوری طور پہ ان کے یعنی کہ یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے, اور اس کے ایک ماہ کے اندر ان کے بہت ہی پیارے چچا جو ہیں ابو طالب, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے یہ ڈیتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا تکلیف دہ اس لیے
بھی نہیں تھی صرف کہ ان کے ظاہر ان سے محبت بہت تھی، انہوں نے ان کو پالا تھا بچپن سے اور ان کو اتنا پروٹیکٹ کیا تھا، بلکہ اس لیے بھی تھی کیونکہ اب ان کو معلوم تھا کہ اب ان کی پروٹیکشن مکہ میں ختم ہو گئی، ان کا ویزا ایک طرح سے ختم ہو گیا، کہ اب ان کو مکہ میں جو رہنا ہے نا وہ ان کے لیے امپاسبل ہو جائے گا۔ اب دس از دا ٹائم ناؤ کہ ان کو کچھ اور کوئی اور جگہ تلاش کرنی ہے، کہیں اور جانا ہے، مکہ سے نکلنا ہے، کہ اب ان کا گزارا نہیں تھا مکہ میں۔ تو یہ ضرور تھا کہ، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس وقت ابو جہل نے یہ کہا نا کہ ٹھیک ہے تم 10 باتیں کہلوا لو، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مجھے ایک یہ کلمہ دے دو، تو اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ان کو کہا تھا کہ مجھے یہ صرف ایک کلمہ دے دو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ عرب اور عجم کی سلطنتیں ان کے قدموں میں ہوں گی، یعنی تم لوگوں کے قدموں میں ہوں گی۔ اس کلمے کی اتنی اہمیت ہے، تو وہ اور بھی زیادہ مطلب حیران ہوئے تھے کہ ہیں عرب اور عجم کی سلطنت ہے، کیا کلمہ ہے، کیا ہمیں کہنا ہے؟ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، تو وہ بالکل نہیں مانا اور پھر گیا فوری طور پہ کہ نہیں، ہم کبھی بھی یہ کلمہ نہیں کہیں گے۔ تو ایک اور جگہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ جب یہ مجمع چھٹا تھا تو ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کہہ دیتا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے لوگ کہیں گے مرتے وقت خوف کی وجہ سے کہہ گیا۔ تو اب ہمیں اس میں کچھ پوائنٹس ملتے ہیں کہ ابو طالب کی سب اچھائیاں ایک طرف، لیکن ان میں یہ جو حمیت الجاہلیہ تھی نا، یہ قبیلے کی ٹپیکل انا پرستی، اس کو اگر آپ ایک طور سے دیکھیں نا تو یہ شرک کی فارم بن جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور چیز کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، جس چیز کو بھی آپ اہمیت دیں گے نا وہ آپ کا الہ بن جاتا ہے۔ تو اس کیس میں ابو طالب نے اپنے والد کی جو عزت تھی، عبد المطلب کی، اپنے قبیلے کا جو نام تھا، اس کو وہ جگہ دی اور اس کو زیادہ معتبر جانا اللہ تعالیٰ سے، اور انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ اور پھر یہ بھی میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ انہوں نے اپنی پویمز میں بھی لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ دین محمد تمام دینوں سے بہتر ہے، مگر لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے اپنے بابا کے دین کو چھوڑ کے، عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کے بھتیجے کے پیچھے چل پڑا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ بہت عرصے بعد ابن عباس نے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ یعنی کہ آپ کا جو ان سے رشتہ تھا اس نے ان کو مرنے کے بعد کوئی فائدہ دیا؟ تو وہ آپ کو ہر جگہ سے بچاتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں سے غصہ کرتے تھے، لوگوں کے جھگڑے مول لیتے تھے، ان کا غصہ سہتے تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، یعنی بالکل، میں نے بالکل انہیں میری شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کی آگ کے درمیان سے نکال کر بالکل کنارے پہ کر دیا ہے، جہاں پر صرف انہیں آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں جس سے ان کا دماغ کھولتا ہے، ورنہ وہ جہنم کے وسط میں ہوتے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے اپنے ٹریڈیشن سے کہ مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی معافی نہیں رکھی کسی بھی حال میں، چاہے وہ کتنی اچھی اس نے زندگی گزاری ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس کا بدلہ جو ہے نا وہ دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا بدلہ نہیں رکھا، مشرکوں کے لیے کوئی بدلہ نہیں رکھا۔ تو بہت ساری چیزیں ہمیں اس سے ملتی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں یا اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ابو طالب بھی مسلمان تھے، یا ان کی اسی حالت میں ان کی ڈیتھ ہوئی کہ وہ مسلمان تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن بھی دیتا ہے، اس کا ثبوت ہمیں سیرہ بھی دیتی ہے، اس کا ثبوت ہمیں بے شمار احادیث بھی دیتی ہیں۔ اس میں سے بھی ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ بھی چند پوائنٹس کے اندر بیان کر لیتے ہیں، جس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اندھا اعتقاد اپنے بزرگوں پہ رکھنا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور ان کے پیچھے چلنا، یہ بھی آپ کو بعض اوقات گمراہ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سمجھ بوجھ دی ہے کہ وہ اس کو دیکھے، اس کے حساب سے ضروری نہیں ہے
کہ ہمارے باپ دادا ان کی پریکٹسز بالکل ایکوریٹ اور صحیح ہوں اور ہم انہی پہ چلیں. مطلب اگر ہم اپنی آج کی زندگی سے مثال لینا تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو آج کے دن بھی ہم خود بیٹھ کے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں, سوچتے ہیں. اور میں اپنی ماں کے ساتھ, میں اپنی مدر کے ساتھ ڈسکس بھی کر لیتی ہوں کہ امی آپ کو یاد ہے آپ نے یہ چیز فلانے ٹائم پہ ہمیں سکھائی تھی, اور اصل میں جب میں نے پڑھا اور اس کے بارے میں ریسرچ کی تو یہ ایسے نہیں تھی, تو یہ ایسے نہیں, یہ تو اصل میں ایسے ہے. تو اور میں کہتی ہوں الحمدللہ کہ وہ بھی اس بات کو ریئلائز کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہاں بالکل ایسا واقعی مجھے بھی اب پتہ چلی ہے, مجھے میری مدر سے اسی طرح پتہ چلی تھی جو میں نے تمہیں سکھا دی, اور میں نے ریسرچ نہیں کی, لیکن شکر ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عقل دی کہ ہم خود جا کے کچھ ڈھونڈ سکیں اور اس پہ پھر عمل بھی کر سکیں. تو یہ ہر جنریشن کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے. لیکن اگر ہم صرف اس چیز پہ اڑے رہیں کہ نہیں ہم نے نہیں اپنے آپ کو بدلنا, بس وہی جو ہمارے پرکھوں نے, ہمارے آبا و اجداد نے, جو ہمارا کلچر تھا, جو ہماری تہذیب تھی یا ہمارا ایک طریقہ تھا, بس وہ ٹھیک تھا اور ہم نے اسی پہ چلنا ہے, تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم مسلمان بھی جو ہیں وہ اس چیز سے بچے ہوئے نہیں ہیں. ہم مسلمان ہو کر بھی, جو کہ میں نے ابھی جس طرح آپ کو مثال دی کہ ہم بھی اس چیز سے بچے ہوئے نہیں ہیں, ہماری بھی کوئی غلط انڈرسٹینڈنگ یا کچھ ہو سکتی ہے, تو ہمیں بھی یہ سوچ کے کسی کو فالو کرنا نہیں چاہیے کہ یہ آدمی بالکل صحیح ہے, کیونکہ بالکل صحیح جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جن کو 100% فالو کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے ساتھ آپ 100% آپ کا جو ہے وہ مطلب آپ کی بات ملتی ہو. کچھ نہ کچھ اختلاف, کچھ نہ کچھ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ اس چیز پہ اوپن رکھنا چاہیے کہ ہاں غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی میرے سمجھنے میں بھی ہو سکتی ہے, اور غلطی کسی اور کے سمجھانے میں بھی ہو سکتی ہے, کسی اور کی پریکٹس میں بھی ہو سکتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم بلائنڈلی کسی کو فالو کریں, ہمیں خود اپنی ریسرچ اور اپنی وہ ضرور کرنی چاہیے. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے, رسولوں کے سردار ہونے کے باوجود بھی جس کو وہ خود چاہتے تھے کہ یہ اسلام قبول کر لیں, ان کے کہنے پر بھی, ان کی دعا پر بھی اللہ تعالیٰ نے ویسا نہیں کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ کون کس طرح سے جو ہے وہ آپ کے کام آ سکتا ہے. تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ پابندی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں, اپنی خواہش کے مطابق نہیں کر سکتے تھے, تو پھر دوسرا کون ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سے دعا کروائیں یہ 100% ہماری دعا قبول ہو جائے گی. یا ہم اور آگے براڈر اس میں چلے جائیں, آج کل کے لوگ جو جا کے قبروں پہ دعائیں مانگتے ہیں, یا کسی کو اپنا ایسا پیر بنا لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی بس ان کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی, یہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ لوگوں نے اپنی فیملی پیر رکھے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہمارا فیملی کا پیر ہے اور یہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں. تو آپ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی منشا کے مطابق دعا نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے قبول کروا سکتے, اور دعاؤں کا قبول کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ, تو پھر ہم یہ کیسے جو ہے ہم کسی کے اوپر کیسے بلیو کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے. ایکسکیوز می. اچھا جی, کچھ ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں مسلمانوں کے جو کہ یہ کہنا برداشت نہیں کرتے یا بالکل الاؤ ہی نہیں کرتے اپنا ان کا جو لو ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں وہ ان کی حالت کفر میں ہی ان کا انتقال ہوا. اور ان گروپس میں سے بہت پرومیننٹ گروپ ہمارے شیعہ بھائی بہن ہیں, اور دوسرا ایک اور گروپ بھی ہے جو کہ ہرگز اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اور ان میں سے مجھے بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتہ, لیکن
میں صرف یہ جانتی ہوں، اتنا جانتی ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام کے فادر ہیں، اور امام کے فادر جو ہیں وہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان نہ ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوں، اور آنے والے امام جیسے کہ حضرت علی جو ہیں وہ امام تھے، ان کے فادر ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان نہ ہوں. اور وہ بخش دیے گئے اور وہ مسلمان تھے. ٹھیک ہے، ان کی محبت اور سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ہمیں جو ایویڈنس ملتا ہے قرآن سے ملتا ہے، احادیث سے ملتا ہے، صحیح احادیث سے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. وہ ہر حالت میں جو ہے موجود ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر یہ بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس مطلب بلڈ ریلیشن میں رکھا ہی نہیں ہے. دین اسلام جو ہے نا، اس کا تعلق بلڈ ریلیشن سے ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی مثال ہمیں قرآن سے ملتی ہے، آپ دیکھیں کہ ان کے والد بھی تو تھے نا، اور ان کے والد کو قرآن خود مینشن کرتا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ مورتیاں بنانے والے تھے. اور انہوں نے کس طرح سے حضرت ابراہیم کو نکال دیا وہاں سے، اور کس طرح ان کے خلاف رہے. اور حضرت ابراہیم بھی کہتے رہے کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی منع کر دیا تھا دعا کرنے سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یا اللہ، مجھے شرم آئے گی قیامت کے دن اپنے باپ کے سامنے آنے سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی تم بالکل فکر نہ کرو، تمہارے باپ کی شکل بدل دی جائے گی، تمہیں احساس نہیں ہوگا کہ تمہارا باپ تمہارے سامنے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کمفرٹ کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا، لیکن معافی نہیں ہوئی ان کی. مطلب ہمارے آج کل کے جو امام ہیں نا، جو نبی اور رسول ہیں، ان کا درجہ ان سے بہت زیادہ بلند ہوتا ہے، نبیوں اور رسولوں کا. تو جب ایک نبی اور رسول کے والد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اس چیز کی نہیں رکھی کہ جب تک انہوں نے کہا نہیں، اپنے عمل جو ہے وہ ثابت نہیں کیا اپنے عمل سے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور ان کے رسول پر، جب تک کہ ان کی بھی بخشش نہیں. تو پھر یہ صرف اور صرف ایک امام کے والد کے لیے اس بات پہ ڈٹ جانا کہ نہیں وہ مسلمان ہی تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ایمان کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے سامنے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ ان کو مانتے نہیں؟ وہ ان کو دیکھتے بھی تھے، ان کو یقین بھی تھا، انہوں نے کہا بھی کئی دفعہ کہ مجھے یقین ہے کہ اس کا محمد کا دین تمام دینوں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ دیکھ رہے تھے کہ واقعی میرا بھتیجا واقعی نبی ہے، وہ مانتے بھی تھے. تو پھر بھی وہ مسلمان کیوں نہ ہوئے؟ تو یہاں سے ہمیں ایمان کی نا ایک ہائر ڈیفینیشن بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی ایک اور مثال جو بہت بڑی ہے نا، وہ ہے ابلیس. شیطان خود ایک مثال ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی سمجھے کورٹس میں رہتا تھا. اللہ تعالیٰ کا جو میجسٹی جو مطلب بنائی ہوئی تھی، جو ہیون تھی، وہ تو وہاں رہا، وہ تو فرشتوں کے ساتھ رہا. تو کیا وہ اللہ کو مانتا نہیں تھا؟ وہ اللہ کو مانتا تھا. کیا وہ نبیوں کو مانتا نہیں؟ وہ تو سب سے زیادہ ماننے والوں میں سے. لیکن پھر بھی وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کافر و مشرک اور جو ہے ذلیل کہہ کر نکال دیا وہاں سے. تو اس سے ہمیں بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے جو کہ پریکٹس نہیں کرتے اپنا دین، جو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ منہ سے کہہ دینا ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہو گئے، یہ کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. اس چیز سے پتہ چلتا ہے آپ جب تک جو آپ منہ سے کہتے ہیں، جب تک وہ آپ کے دل میں جڑ نہ پکڑ لے، جب تک کہ آپ اس کو ثابت نہ کریں اپنے عمل سے، اپنی ایوری ڈے لائف کی ہر چیز سے جب تک آپ اس کو ثابت نہیں کریں، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کے اس ایمان کو مانتا نہیں ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی اب ایسی ہو چکی ہے کہ ہم منہ سے کہتے ہیں ہاں ہم مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے ہیں جی، ہمارا نام محمد ہے، ہمارا نام علی ہے، ہمارا نام عثمان ہے، ہمارا نام یہ ہے، تو ہم مسلمان ہیں. لیکن دیٹ از جسٹ ناٹ انف. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟
تم نے کہا لا الہ الا اللہ اور تم چھوڑ دیے جاؤ گے صرف اس کلمے پر؟ ابھی تو تمہیں اس طرح سے آزمایا نہیں گیا جس طرح سے تم سے پہلے قوموں کو آزمایا گیا تھا. تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس آزمائش سے خوش اسلوبی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ نکلنے کی دعا کرنی چاہیے. تو میرے لیے یہ پوائنٹ بہت جسے ایسا تھا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اندر سے جھنجھوڑ دینے والا، کہ واقعی مطلب دیکھا جائے تو کون ہے ابلیس سے بڑھ کر کون تھا جس کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کون ہے اور نبی کون ہے اور ان کو ماننا ہے نہیں ماننا. کون ہے اس سے بڑھ کر جو نہ مانتا، اس کے ماننے کے باوجود بھی اگر وہ کافر ہے تو کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے. پھر ایک اور اس کے بارے میں جو مطلب ایک اور آپ نقطہ نکال سکتے ہیں اس میں سے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ بری کمپنی آپ کے ارد گرد ہینگ اراؤنڈ کرتی ہے اور ان دی اینڈ آپ کے آس پاس اگر برے ہی لوگ موجود ہیں تو آپ کا انجام اس کے حساب سے ہوتا ہے. آپ کی کمپنی بہت میٹر کرتی ہے آپ کے ایمان کے اوپر اور آپ کے اختتام کے اوپر بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو اپنی کمپنی کو ہر حال میں صحیح رکھنا چاہیے. اور پھر ایک اور نقطہ، اس نواں نقطہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا نان مسلم ریلیٹیو جو ہے، جو اس کی ڈیتھ ہو جائے تو بالکل اس کے جنازے میں شرکت کی جا سکتی ہے اور جا کے مطلب کنڈولنسز بھی کیے جا سکتے ہیں، جا کے اپنی آپ تعزیت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی پریکٹس میں شمولیت نہیں اختیار کر سکتے. جو کہ ریلیجس لیول کی پریکٹس ہوتی ہے اس میں بس آپ شمولیت نہیں اختیار کر سکتے، ورنہ آپ جا کے تعزیت بھی کر سکتے ہیں اور جنازے میں شرکت بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ بھی وہی بات ہے کہ اکثر جو ہماری اسلام کے جو رہنما ہیں، وہ جو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی آپ نہیں جا سکتے کسی کافر کے جنازے میں، نہیں جا سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور یہی بات جو میں کہہ رہی تھی کہ دو گروپس ہیں، ان دو گروپس میں سے ایک شیعہ ہیں اور دوسرا قادری ہیں، جو کہ صوفی مطلب صوفی گروپس میں بھی ہیں. یہ صرف شیعہ کی بات نہیں ہے. ہمارے صوفی سنی جو لوگ ہیں ان میں بھی ایسے گروپس ہیں جو کہ اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ مسلمان تھے. اچھا، اب میں جن سے یہ ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں، یاسر قادری، وہ مثال دیتے ہیں علامہ طاہر القادری کی. وہ کہتے ہیں کہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ میں نے ان کا یہ بیان سنا کہ انہوں نے کہا کہ ابو طالب جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ کیسے وہ کافر ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا. انہوں نے نکاح پڑھایا تھا تو وہ تو کافر ہو ہی نہیں سکتے اس وجہ سے. اور وہ جو ہے نا یعنی کہ یاسر قاضی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کس قدر بے وقوفانہ بات ہے اگر دیکھا جائے. کیونکہ نکاح جو ہے نا، نکاح پڑھانا، نکاح کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. نکاح تو باپ بھی اپنی بیٹی کا پڑھا سکتا ہے. اور نکاح کے جو فرائض ہیں نا، ایجاب اور قبول ہیں، اور دوسری بات ہے اس کا اعلان جو ہے وہ نکاح کا وہ ہوتا ہے. اس لیے جب لوگوں کی شادیاں، ایسے لوگوں کی شادیاں جو کرسچنز ہوتے ہیں یا بورن ہوتے ہیں، وہ ان کی شادیاں اپنے ہی مذاہب میں ہوتی ہیں اور وہ بعد میں اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو ان کو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ایسی بات ہوتی کہ ان کا نکاح پڑھانا صرف اور صرف ایک مسلمان کے لیے ہی ہوتا اور ان کا نکاح اسی صورت میں قبول ہوتا کہ جی وہ مسلمان ہی پڑھائے، تو پھر وہ سارے کپلز، وہ سارے لوگ جو کہ بعد میں اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے، ان سب کو تو مصیبت پڑ جاتی ہے، ان سب کو تو شادیاں ہی دوبارہ کرنی پڑ جاتی. ایسا نہیں ہوتا. تو ان کی یہ بات بہرحال بہت بے وقوفانہ ہے کہ اس وجہ سے وہ مسلمان ہیں کیونکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا. تو اس بات کو اس طرح سے ریفیوٹ کرتے ہیں یاسر قادری. اور دوسری مثال میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کی، جو کہ قرآن سے ہمیں ملتی ہے کہ جب ان کے والد کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشا تو پھر یہ چچا تھے، یہ تو، اور امام کے والد تھے
اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. بہرحال یہ تھوڑے سے بینیفٹس ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں جن پہ سوچنا چاہیے، جو کہ کسی واقعے سے نکلتے ہیں اور اس پہ سوچنا چاہیے. دوسرا جو واقعہ اس فوراً چند دن کے اندر ہی، یعنی کہ تقریباً 4-5 ہفتے کے اندر ہی ہو رہا ہے اس واقعے کے بعد، ابو طالب کی ڈیتھ کے بعد، وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت. اور یہ بھی اتنا قریب ہوئی کہ اس کی وجہ سے اس پورے سال کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن کے طور پہ یاد کرتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے مصائب کا سال یا تکلیف دکھ کا سال. تو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو ہم سٹارٹ کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ساتھ، کہ ان کی وفات کے ساتھ آگے مزید کیا واقعات جو ہیں وہ انفولڈ ہوتے ہیں، اور کس طرح پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بہت ہی بڑی مشکلات اور دکھ اور تکلیف سے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.